تہذیب انسانیت ختم. زنا کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا. ہومو سیکس اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ انوالو, لڑکے لڑکوں کے ساتھ گندگی اور درندگی معاشرے. شہوت پرستی کا نام ترقی رکھ دیا ہے. خواہشات کی غلامی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ ترقی. پھر اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, غریب ملکوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کے بڑے بڑے دہشت گرد آج دہشت گردی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, کیونکہ وہ چھوٹی موٹی دہشت گردیاں نہیں جانتے. اپنے ملکوں میں بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے, لیکن جب کسی غریب ملک کی بات آتی ہے تو ان کے بچے, ہزاروں بچے بھوکے مر رہے ہوں, ہزاروں کا خون چوسا جا رہا ہو, اس پر ان کو رونا بولو نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس ترقی کو جو آپ ترقی سمجھ رہے ہو نا, اسلام آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے کہ آپ گوروں سے اور ان ترقی یافتہ قوموں سے اتنا متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت زیادہ ترقی کر کے بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگی. زیادہ دیکھو, انسان کے لیے اس زمین میں جتنی بھی ترقی ہو جائے, میرے اور آپ کے لیے اتنی ترقی کی ویلیو ہے جتنی ترقی میری زندگی میں ہوگی, جو میری زندگی میں میرا ساتھ دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کسی انجینئر کو آرڈر دیا کہ نقشہ بناؤ, اور سول انجینئر کو آپ نے آرڈر دیا کہ نقشہ بنا کے پھر ٹھیکیدار کو لے کر آئے, یار میرے لیے ایک محل بنا دو. کیا بنا دو؟ مقابلہ ہو رہا تھا محل بنانے میں کہ کون اس فیلڈ میں زیادہ ترقی کرتا ہے. بات سمجھو ذرا اچھی طریقے سے. آپ 8-10 دوست تھے نا, سب کی عمریں ہیں 50-50 سال. کتنی عمریں ہیں؟ یا 60 سال سمجھ لو, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال. ایک نے جھگی بنا دی, ٹھیک ہے نا, چھوٹی سی. دوسرے نے مٹی کا تھوڑا پکا مکان بنا دیا. تیسرے نے سیمنٹ کا مکان بنا دیا 120 گز کا جو نارمل ہوتا ہے. چوتھے نے تھوڑا اس سے اچھا بنا دیا. آپ نے جو بنایا نا, اربوں خربوں روپے لگا کے اتنی خوبصورت بلڈنگ, اس کی بنیادیں جو کھودی گئی ہیں وہ حبیب بینک کی بلڈنگ جتنی بنیادیں, اور اوپر سے اس کو برج خلیفہ بنا دیا آپ نے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اور بہت کچھ لگا دیا اس کے اوپر. شیشے اس کے ایسے خوبصورت بلٹ پروف شیشے ہیں, گولی کا اثر نہیں ہوتا اس میں. واش روم ایسے ہیں کہ غریب آدمی کہتا ہے یار یہ واش روم مجھے کرائے پہ دے دو. اتنے خوبصورت واش روم, سونے کے نل کے لگا دیے اس میں. سسٹم ایسا بہترین, لفٹ کا سسٹم. ایک ہماری لفٹ ہے نا, بٹن دباؤ. کئی لوگ پھنس چکے ہیں بیچارے. ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ لفٹوں میں ہی ہوں, لوگ ان کو ایدھی سینٹر میں تلاش کر رہے ہیں, اور وہ 6 سال سے ایک لفٹ کے اندر مر کھپ کے بیچارے ختم ہو گئے ہوں. کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے بھائی. اگر لفٹ نیچے نہیں آ رہی تو آپ زیادہ زیادہ یہ کرو گے نہیں آ رہی تو چلو کہیں اور سیڑھیوں سے چلے جاؤ. کوئی انکوائری تھوڑی کرتا ہے کہ یہ اب تک کیوں نہیں آئی, کوئی بندہ تو نہیں پھنسا ہوا اس میں نا. لوگ ایدھی سینٹر میں تلاش کر رہے تھے. ہمارے ابا 6 سال پہلے جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے, اب تک واپس نہیں آئے. لفٹ میں جا کے دیکھو بھائی, پھنستے ہیں. ابھی پرسوں ایک آدمی نے پھنس گیا تھا لفٹ کے اندر, اور اچھی جگہ پہ لفٹ میں پھنسا ہوا تھا. وہ تو شکر ہے نکل گیا. تو آپ نے ایسا لفٹ کا سیٹ اپ لگایا اس میں کہ بڑی وی آئی پی قسم کی لفٹیں, کہ لفٹ کو لفٹ کرانے کا دل کر رہا ہے آپ کا کہ اس سے اترو ہی نہیں. بہت زبردست لگژری بلڈنگ بن گئی بھائی. اب سب کہہ رہے ہیں یار ترقی اس نے زیادہ کی ہے, اور سب سے زیادہ تنزل میں وہ ہے جس نے جھونپڑا ڈالا ہوا ہے. ترقی تو یہ ہے, اسی کو ترقی کہتے ہیں نا آج کی زبان میں. تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو عقل مند کہے گا کہ اس کمبخت کی عمر 60 سال ہے بھائی. 60 سال کے بعد پاکستان میں آدمی غریبی میں چل رہا ہوتا ہے. کس میں چل رہا ہوتا ہے؟ تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اس کے حق میں اتنی بڑی بلڈنگ ہو یا 120 گز کا چھوٹا سا گھر ہو, یہ اس آدمی کے حق میں کیا ہے؟ برابر ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں, بعد والے فائدہ اٹھائیں گے اس سے, لیکن بعد والے بھی کتنے سال فائدہ. دیکھو ترقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اجتماعی سطح پہ. بات یہ ہوتی ہے کہ فائدہ تو انفرادی طور پر ہر آدمی اٹھاتا ہے نا اس ترقی سے. تو انفرادی طور پر کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انفرادی طور پر تو ہماری اور آپ کی عمریں 60 70 80 سے زیادہ نہیں ہے. تو چاند پہ پہنچ جاؤ, مریخ پہ پہنچ جاؤ, آپ کچھ بھی دنیا میں کر لو, آپ نے زندہ رہنے کی ایج آپ کی 70 80 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو انسان کو فائدہ اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اتنا نہیں اس کو مسلط کرو سر کے اوپر.
ہم تھر کے صحراؤں میں گئے ہیں, وہاں جھونپڑیوں میں لوگ اس عزت عافیت کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں, حالانکہ ان کو ترقی کے لفظ کبھی پتا نہیں. ابھی میں گلگت گیا تھا, میں نے ولاگ بنایا, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, 24 بچے ان کے, معذرت کے ساتھ, معذرت تو ان کو کرنی چاہیے لیکن میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. تو دیہاتی لوگ ہیں, بالکل ایک پسماندہ علاقے میں گاؤں ہے, ٹریکٹر تک نہیں ہے زمینوں پہ چلانے کے لیے, سمجھ رہے ہو, زمینوں پہ چلانے کے لیے ٹریکٹر تک نہیں, بیل سے ہل چلاتے ہیں, اپنی زمین کا اگا ہوا کھاتے ہیں. چکیاں کس پہ چل رہی ہیں؟ پانی پہ, جو آٹے کو کوٹتی ہیں. اب جا کے کہیں لائٹ کا انتظام ہوا ہے, ورنہ وہ بھی نہیں تھا پہلے. 1000 سال کا انسان بھی ایسا ہی تھا, یہی ہوگا نا 1000 سال پہلے, کیا خیال ہے؟ ان کے پاس کوئی ترقی, حتیٰ کہ میں 10 سال پہلے گیا تھا تو ڈاکٹر کا انتظام بھی نہیں تھا وہاں پہ, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ڈاکٹر بھی نہیں تھے وہاں. وہ حکیم اور جڑی بوٹیاں اور یہ پیٹ کے لیے یہ والی وہ گھاس کھا لو, بس وہ تجربوں سے ایک چیز انہوں نے سیکھ لی تھی, بھائی پیٹ خراب ہو تو یہ کھا لو. اچھا کھاتے کیا تھے وہ؟ بکری کا دیسی گھی, بکری کے دودھ کا گھی نکال کے دودھ پی رہے ہیں, گائے کا. اس سے عمریں ان کی ماشاء اللہ 90 سال. ان کا میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کے ابا جو تھے نا, ابا 80 سال کے ابا سے میں ملا, جو میرے میزبان تھے. ابا سے میں ملا, جی خیریت سے ہیں, وہ بالکل 80 سال کے لگ رہے تھے دیکھنے میں. تو وہ اگلے دن انہوں نے شہر جانا تھا گلگت, تو جو میرے میزبان تھے وہ نوجوان تھے, انہوں نے خاتون کو بٹھایا پیچھے, میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا, مجھے بھی جانا تھا, ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا خیریت؟ انہوں نے کہا یہ پریگنینسی کا کیس ہے, تو بچے کی ولادت کے لیے کہیں ہاسپٹل جا رہا ہوں میں نے کہا ان کی وائف ہوں گی. تو میں نے کہا یہ آپ کی وائف ہے؟ کرتا تو استغفر اللہ, یہ میرے والد صاحب کی وائف ہے. اس کو کہتے ہیں ترقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا, میں نے پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا والد صاحب ہوں گے, پھر مجھے وہی والد صاحب جن سے میں ملا ہوں. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاء اللہ یار, اللہ نے نیل آرم اسٹرانگ چاند پہ پہنچ کے شرمندہ ہے. حقیقت ہے, آرم اسٹرانگ اگر ہوتا کہتا میں نے زندگی برباد کر دی چاند پہ پہنچنے کے چکر میں. ترقی کس نے کی ہے؟ ترقی تو آپ کے باپ نے کی ہے. تو میں نے کہا اس عمر میں وہ بچے کیسے پالیں گے؟ اصل تو سننے کا جملہ یہ ہے. کہہ رہے ہیں انہوں نے پالنا نہیں ہے ابا, تو صرف ہر سال بچہ لائے جانا. پالنا تو ہم نے ہے, ابا کا تو کام ہے ہر سال ایک نئی پروڈکٹ آ رہی. کہہ رہے ہیں پالنا تو ہم نے ہے, ابا نے تھوڑی پالنا ہے. تو خیر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی بات دماغ سے یہ چیز نکال لیں کہ آپ کے پاس اگر دولت, ہمارے جو صحافی اور ہمارے حکمرانوں کا سارا نا اس پہ گھوم رہا ہے کہ ہم گورے سے آگے نکلیں, کسی طریقے سے گورے سے آگے نکلیں, معاشی ترقی میں آگے نکلیں, ہم صحت میں آگے نکلیں. ضرور نکلیں, مگر اس دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کریں. وہ اس کی بیس ترقی کی وہ نہیں ہونی چاہیے جو گورے کی ہے, کیونکہ وہ ترقی تو فرعون نے بھی کی ہے, وہ ترقی تو ہارون نے بھی کی ہے. اور یہ والی ترقی ہمارے نبی نے تو معاذ اللہ بالکل بھی نہیں کی. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, ہمارے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسلام جس ترقی کا قائل ہے وہ ترقی یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت. ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اور یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے جنت ملے گی, تو یہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہوتے, یہ آخرت کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اشکال آپ کا اس وقت درست ہوتا جب وہ آخرت کی باتیں کر کے اس کو دنیا سے کنیکٹ نہ کر رہے ہوتے, دنیا سے جوڑ نہیں رہے ہوتے. جو اسلام بار بار جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے نا, وہ جنت اور جہنم کو اس نے جو جوڑا ہے جن اعمال کے ساتھ, وہ تمام اعمال آپ کی دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کو دنیاوی ترقی سے روک لے.